أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال أيضا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا سواء السبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فقال الله أيضا في موضع في سورة الإخلاص قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. محترم سامعین کرام، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو پوری کائنات تخلیق کرنے والا اور پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی حاجات کو برآ لانے والا ہے، جس کی تعریف کے کلمات بے شمار ہے، جو کسی بھی انسان جن سے کی بیسات سے باہر ہے۔ اگر تمام کے تمام انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کے کمالات ہیں، اور درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ دسمبر کا مہینہ ہے، 2025 کا آخری مہینہ ہے۔ آج اس کی 26 تاریخ ہے اور رجب کی آج جو ہے 5 تاریخ ہے۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غلو۔ کسی کی شان کو، کسی کے مرتبے کو بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا،
اس کی تعریف بیان کرنے میں حد کو فلاں کر جانا، اتنا حد کو فلاں کرنا کہ اس کو انسان سے فرشتے یعنی کہیے کہ اس کو عبد سے معبود بنا دینا، بندے سے خدا بنا دینا، انسان سے الوہیت کے مقام پر شفاعت کرنا، یا پھر کسی عام انسان کو نبوت اور رسالت درجے پہنچا دینا، یہ غلو کی میں آتا ہے۔ غلو کا معنی ہی ہوتا ہے کسی چیز میں حد کو فلاں کرنا، حد کو پار کرنا، حد پار کرنے کو غلو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں ہمیں غلو سے منع کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہے۔ ایک آیت سورہ نساء کی 171 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہاں پہ یہود اور نصارہ ہے، کیونکہ صاحب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہا ہے کیونکہ انہیں آسمانی کتابیں دی گئی تھی۔ یہود پر توریت نازل ہوا اور نصارہ پر انجیل نازل ہوا، اس لیے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، خواہ یہود ہو یا نصارہ ہو، ان کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہود کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، نصارہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو اور قومیں ہیں، وہ آتش پرست ہو یا صنم پرست ہو یا پھر دوسری قومیں ہو، اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اہل کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، دین میں جتنا کہا گیا ہے اتنے ہی مانو، جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی کی تعمیل کرو، جتنا کرنے کو کہا گیا ہے وہی کرو، اپنی طرف سے کچھ بڑھاؤ نہیں، غلو مت کرو، جس شخص کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں اتنی ہی بیان کرو، اس کی تعریف میں اتنا آگے مت بڑھ جاؤ، اسے اب سے معبود نہ دو، اس کو بندہ سے خدا بنا دو، ایسا نہیں ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق بات کہو، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات ثابت ہے، جو قرآن سے حدیث سے یا توریت اور زبور سے ثابت ہے وہی کہو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ایسی بات نہ کہو اللہ کی شان کے خلاف ہے، مت کہو۔ اللہ فرماتا ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بات آئے گی کہ اللہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مریم کے شوہر ہیں، نعوذ باللہ، کتنی بڑا اتہام ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کہنے والے کتنے بڑے ظالم ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال اليهود عزير ابن اللہ وقال المسیح قال النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹا ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں۔ یہود کا کہنا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹا ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ نہیں غلط باتیں ہیں، انما المسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ مسیح جو ہے یہ مریم کے بیٹا ہے، یہ مسیح کو اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا نہیں، کیا کہا؟ رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ عیسیٰ مسیح کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے دودت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا صحیح کیا غلط، کیا حق کیا باطل، کیا چیز جائز کیا ناجائز، کیا صحیح کیا غلط بتانے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو بھیجا تھا۔ عیسیٰ مسیح خدا نہیں ہے، کہا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں میں پہنچا دیں،
انہوں نے بالکل اچھی طرح سے بحسن خوبی اللہ کے پیغام کو بندوں کو پہنچایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس میں کوئی فروتنی نہیں کی ہے، پورا کا پورا اللہ کے احکام کو بندوں کو پہنچایا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، عیسیٰ مسیح کون ہے؟ یہ اللہ کے بیٹا نہیں ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مسیح کیا ہے؟ یہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ کعبہ کہا، اللہ کہا مریم، جسے مریم ڈالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا تھا اپنا کلمہ لے کر کے۔ حضرت اس کلمے کو حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے دامن میں ڈال دیا تھا، وہ پھونک مارا تھا، جس سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت مریم نعوذ باللہ بدکار نہیں تھی، فاحشہ نہیں تھی، پاک دامن تھی، پارسا تھی۔ حضرت مریم وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت مریم اپنے کمرے میں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے کمرے کے اندر، ان کے روم کے اندر بے موسم پھل بھیجتا تھا۔ بے موسم، پھل کا موسم نہیں ہے، پھل بھیج رہا ہے۔ یہ انگور کا موسم نہیں ہے، انگور مل رہا ہے۔ آم کا موسم نہیں ہے، آم مل رہا ہے۔ سیب کا موسم نہیں ہے، سیب مل رہا ہے، ان کمرے مل رہا تھا۔ حضرت لوگ پوچھتے کہ اے مریم تمہارے پاس جو ہے، زکریا پوچھتے کہ اے مریم تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ موسم نہیں ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ مریم وہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ یہ پاک دامن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا، ان پر جو ہے بہت سی جو ہے انعامات اکرام کی بارش کی ہے۔ یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ جو مریم کو ڈالا گیا تھا، اس کلمے سے حضرت مریم حاملہ ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اور عیسیٰ یہ اللہ کے بندے ہیں، حضرت مریم کے بیٹا ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر باپ کے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا۔ جو اللہ تعالیٰ بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو کہا اللہ نے کہا کہ یہ عیسیٰ مسیح کا ہے، اللہ کے کلمہ ہے۔ پھر کہا روح من، اللہ کے روح کا حصہ ہے، روح ہے یہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اے لوگو اللہ پہ ایمان لاؤ اور رسول اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو۔ تین مطلب یہ ہے کہ عیسائی کہتے تھے کہ تین ہیں، اللہ خدا نے تین حصے بٹے ہوئے ہیں، ایک اللہ، دوسرے مریم، تیسرے حضرت مسیح۔ تین ہے، یہ تین میں خدائی بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا ہے، اس کی بیوی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، حضرت مریم ان کی بیوی ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے، ان تینوں میں خدا ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ، اے لوگوں تین مت کہو، انتہوا، بس رک جاؤ، تمہارے لیے اچھا ہے، ایسا کرو جاؤ تمہارے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ تین نہیں ہے۔ اقانیم ثلاثہ مت کہو، اللہ کو تین حصے مت بانٹو، اللہ ایک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان عیبوں سے جو لگا رہے ہو، اللہ پر جو عیب لگاتے ہو، اللہ پر جو اتہام لگاتے ہو کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، تم جو اتہام لگاتے ہو حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اس اتہاموں سے پاک ہے، ان جھوٹی باتوں سے، ان تہمتوں سے، ان عیوب سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، یا تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تین میں سے ایک نہیں، اقانیم ثلاثہ کا قائل نہیں ہے، مت کہا کرو، تین مت کہا کرو، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات جو ہے بے نیاز ہے، اللہ کی نمازات بے نیاز ہے۔ کھانے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح بھی بیمار پڑے ہیں، انہیں تکلیفیں ہوئی ہیں، انہیں یہودیوں نے تنگ کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح بیمار بھی پڑے ہیں، انہیں پاخانہ پیشاب بھی ہوا ہے، پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، پاخانہ کی حاجت ہوئی ہے۔ یہ عیسیٰ ان چیزوں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ان
چیزوں پاک اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پخانا پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ ان چیزوں پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کچھ پیدا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ وہ کسی ذات سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی مام ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے برابر کوئی نہیں۔ کفو، جس کا کوفو کوئی نہیں ہے، جس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، جس کا مثیل کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کی ذات وہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں رک جاؤ، یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہے، ایسی بات مت کہو۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، باطل غلو مت کرو، حق بات کہا کرو، غلط نہ حق بات مت کیا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، اے لوگو نفس کی پیروی مت کرو، نفس پرست مت بنو، ہوا پرست مت بنو، ہوا کی پوجا مت کرو، خواہش کی پوجا مت کرو، نفس کی پوجا مت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ رسول کی بات مانو۔ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اپنی جو کہا تھا اسے مانا کرو۔ اللہ کی بات، انہوں نے اللہ کی بات کہی تھی، اپنی بات نہیں کہی تھی۔ اے لوگو ہوا پرست مت بنو۔ جن لوگوں میں ہوا پرستی آ گئی ہے، جو لوگ اپنے نفس پرست ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے، دین کو بدلا ہے، دین کا انحراف پیدا کیا ہے، ایسے لوگوں نے دین میں کثرتی پیدا کی ہے۔ یہ آج جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں وہی لوگ ہیں ہوا پرست ہیں، جو خواہش کی بات مانتے ہیں، خواہش پرست ہیں۔ یہ سے لوگ جو ہے دین میں فتنے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، ایسی قوم کی جو ہے خواہش کی پیروی مت کرو، قَدْ ضَلُّوا، جو گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ایسے قوم کے جو گمراہ ہو گئے ہیں اور بہت لوگ گمراہ بھی کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آج اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہی ہے کل 25 جنوری گزرا ہے، کل جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، جس کو حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش کا دن کہا جاتا ہے، یا میلاد مسیح کہا جاتا ہے، میلاد مسیح کہا جاتا ہے۔ اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان لڑکوں نے جو ہے مبارکباد پیش کیا، کہ لوگوں کو کہا، لوگوں کو جو ہے عید کرسمس ڈے کا جو ہے اس کا جو ہے اس میلاد اس کی جو ہے خوشخبری پیش کی، اس جو ہے ہیپی کرسمس ڈے کے میسج کو جو ہے فارورڈ کیا، دوسرے کو فارورڈ کیا۔ یہ غلط ہے۔ یہ اندازہ کیجئے یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ پر الزام دھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے میسج کو آپ فارورڈ کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو میسج کو دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، آپ انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توہین کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ عیب لگانے والے ہیں، اللہ پہ اتہام لگانے والے ہیں، ان کے میسج کو فارورڈ کرتے ہیں، اور آپ بھی جو انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے کبھی یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے خدا ہے، یہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے۔ سوال اٹھتا ہے عیسیٰ خدا ہے تو عیسیٰ کو پیدا کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ بغیر جو پیدا کیا وہ خدا ہوگا، عیسیٰ کیسے پیدا ہوگا؟ جو خدا ہوگا، جو پیدا ہوا ہے، جس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ بات سوچنے کی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی کہ لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ قتل کر دیا گیا۔ سوچنے بات ہے کیا خدا قتل ہوا کرتا ہے؟ کیا خدا اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا خدا اتنا عاجز ہو گیا کہ اس کو قتل کر دے؟ کیسی باتیں ہیں یہ؟ کیسی ان کی سوچ ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا ہے، اللہ ہے، جو سب یہی مانتے ہیں کہ عیسیٰ جو قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو پھانسی چڑھایا گیا ہے۔ یہ عجیب باتیں ہیں۔ کیا خدا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بندہ اس کا بندہ ہی قتل کر دے؟ کہ اس کا جو ہے اس کی ماننے والے سے قتل کر دے؟ کہتے ہیں اللہ کمزور ہو گیا ہے۔ عجیب باتیں ہیں جو اس کو رائج کیا گیا ہے، یہ بالکل عجیب باتیں ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جس کے تعلق سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، یہ بات سمجھ کے پرے ہے، یہ بات سمجھ کے پرے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی تھی جس زمانے میں کھجور پک رہے تھے۔ قرآن نے کہا تھا کہ اے حضرت مریم کو درد ذہ شروع ہوا تھا، ولادت درد شروع ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے مریم یہاں سے نکل جاؤ، باغ کی طرف چلی جاؤ۔ حضرت مریم باغ کی طرف چلی گئی تھی اور وہاں انہوں نے بالکل پریشان تھی جو ہے، کہہ رہی تھی کہ یا لیت مت قبل ھذا، ہائے کاش اس پہلے مر جاتی، یہ دن مجھے دیکھنا نہیں پڑتا، مجھے بچہ پیدا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر سے میں پاردامن ہوں، ویسے میں پارسا ہوں، لیکن لوگ یہی کہیں گے اس کماری کو، اس بطولہ کو کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ لوگ مجھے کہیں گے کہ گویا کہ مریم نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، کسی کے ساتھ برائی کی ہے، سے بچہ پیدا ہوا، لوگ کیا کہیں گے؟ کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش پہلے مر جاتی۔ وہ چلی گئی تھی اور وہاں چلی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، کہا تھا اے مریم بجھانے کی بات نہیں ہے، جاؤ تمہارے لیے ہم اس زمین سے جو ہے نہر جاری کر دیتے ہیں، پانی نکال دیتے ہیں۔ کہا تھا کہ اے مریم جب تمہیں بھوک لگے اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، نخلا، کہا کہ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو صاحب کے تنے کے رطبن جنیا، اے مریم جب تم پیڑ کو ہلاؤ گی تو تمہارے لیے اوپر سے پکے پے کھجور گریں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کھجور کا موسم جو ہوا کرتا ہے گرمی ہوا کرتا ہے، جو لوگ سعودی جاتے ہیں جانتے ہیں کہ جہاں بھی کھجور کے پیڑ ہوتے ہیں، کھجور جو پھلا کرتا ہے گرمی پھلا کرتا ہے، ٹھنڈی نہیں پھلا نہیں کرتا ہے، کھجور کا موسم ٹھنڈی کا نہیں ہوا کرتا، گرمی ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرسمس ڈے جو ہمیشہ جو ہے ٹھنڈی میں آیا کرتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش گرمی میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش گرمی میں ہوئی ہوگی، کیونکہ کھجور گرمی میں پڑا کرتا ہے، گرمی میں ٹھنڈا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے دسمبر کے مہینے میں کھجور پکا ہو، یہ عجیب باتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط چیزیں ہیں، غلط چیز اس کی بنیاد غلط ہے، غلط تاریخ پر جو اس کی بنیاد پڑی ہے، چونکہ ہمیشہ بھی غلط چیز کی بنیاد غلط چیز ہوا کرتی ہے، جو کہ یہ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے معنی کا جو شروعات ہوئی ہے، میلاد النبی کی شروعات جو ہوئی ہے، اس شروعات حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 400 سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کے 400 سال جب ان کو اٹھا لیا گیا ان کے 400 سال کے بعد کی شروعات ہوئی ہے، اور جب 400 سال کے بعد ہوئی ہے، اس میں اس کے ماننے والوں نے، یونانیوں نے اس کو شروع کیا ہے، یونانی جو یہودی کی نسل ہے انہوں نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس طرح سے یہ چیز رائج ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد بھی چونکہ یہ چیز غلط تھی، یہ چیز جائز نہیں تھی، اگر یہ چیز صحیح ہوتا، اس کرسمس سے منانا صحیح ہوتا، حضرت عیسیٰ صاحب کے زمانے میں جب ان کے آسمان اٹھائے جانے کے بعد ان کے جو حواری تھے اس کو مناتے، وہ اس کا اہتمام کرتے، لیکن ان کے حواریوں نے، ان کے جو ماننے والے تھے ان کا اہتمام نہیں کیا۔ 400 سال کے بعد، کیونکہ یہ 4-5 پیڑھی کے بعد، 4-5 پیڑھی کے بعد، 4-5 نسلوں گزر جانے کے بعد اس کی شروعات ہوتی ہے، اس کی شروعات اتنے دن کے بعد ہوگی تو کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اور وہی چیز جو چیز ان کے یہاں ہے وہی ہمارے یہاں بھی، ہمارے مسلمان کے یہاں بھی ایک جماعت ہے، ایک قوم ہے جو پیارے نبی کا عید میلاد النبی مناتا ہے، اس کی شروعات بھی 594 سال کے بعد ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید میلاد منایا جاتا ہے، اس کی شروعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے، آپ کے انتقال کے 594 سال 594 ایئر کے بعد جو ہے اس کی شروعات اس کی ہوئی ہے، اور یہ بچراج کیا گیا ہے، اس کی بھی شروعات فاطمی خلفاء نے کیا ہے، جو شیعہ ہوا کرتا تھا اس کی شروعات کرنے والے ہیں، وہی اس کے بانی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ غلط چیز کی بنیاد غلط چیز کرتی ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے جو ہمارے جو عیسائیوں نے شروع کیا ہے، اس کا دیکھیے مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور مسلمان گھرانے کے اندر بھی لوگ برتھڈے مناتے ہیں، یہ سب انہی سے شروعات ہے، انہی عیسیٰ مسیح کی میلاد النبی ہو یا نبی کی میلاد النبی ہو یا یہودیوں سے لیا گیا ہے، اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اسلام میں سے کوئی کہیں ذکر نہیں، کہیں تذکرہ نہیں آیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر، پورے حدیث کے اندر، فقہ کی کتابیں ہوں، تفسیر کی کتابیں ہوں یا جو بھی کتاب اس طرح کی ہو، کسی کے اندر اس کا کوئی بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ملا ہے، ایک لفظ بھی اس تعلق سے وارد نہیں ہوا جس میں کہا گیا ہو کہ بچے کا جو ہے برتھ ڈے مناؤ
آج وہ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ مانتے ہیں، بہت پڑھے لکھے مانتے ہیں، اپنے آپ کو ایکچوئل مانتے ہیں، ایٹلیسٹ مانتے ہیں، ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ عجیب باتیں ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، دین کا سمجھنے والا سب سے زیادہ علماء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہی قرآن کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، حدیث سمجھ سکتے ہیں، وہ اس کو نہ منائیں۔ اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بدوان مانتے ہیں، جو اسکول کالج یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہیں، مناتے ہیں، یہ عجیب باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ غلط چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اے لوگو غلو سے بچو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو دین میں غلو سے بچو، جتنا کہا گیا اتنا کرو، جتنا حکم دیا اتنا کرو، تم اسی کے بعد سوال کیا جائے گا۔ جو چیز نہیں کہا گیا اس کے بعد تمہارا سوال نہیں کیا جائے گا، جو چیز تمہیں نہیں کہا گیا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جتنا کہا گیا ہے اس کے بعد تو سوال کیا جائے گا۔ کیا میں اس کے بارے میں پوچھو گا کہ تمہارے یہ کہا گیا تو تم یہ کام کیوں نہیں کیا، اس کے سوال ہوگا۔ جو اپنے طرف سے نئی نئی بات مت نکالو۔ آج بدعات کا بھی جنم اسی سے ہوا ہے، بدعات کا بھی جنم اسی سے ہوا۔ دین میں غلو کیا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث بھی ہم آپ بتانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تھے، آپ کے غائبانے میں آپ گھر میں 3 آدمی آتے ہیں۔ آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی کی عبادات کیسی تھی، آپ کیسے عبادت کرتے تھے، سوال کرتے اس تعلق سے۔ آپ کی بیویاں بتا دیتی ہیں کہ آپ ایسے عبادت کرتے تھے، اتنے ایسی نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے بتا دیتے ہیں۔ وہ حدیث میں کأنہم تقالوها، انہیں لگا کہ یہ بہت کم بات ہے، انہیں لگا کہ یہ بہت کم بات ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم، ان کے تو گناہ پہلے ہی معاف کر دیے گئے ہیں، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، ہم کو ان سے زیادہ عمل کرنا پڑے گا، ہم کو ان سے زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ کہاں نبی، کہاں رسول، کہاں ہم، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ ہم کو زیادہ کرنا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات شب بیداری کروں گا، پوری رات جاگوں گا، نماز پڑھوں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، میں رات میں نہیں سوؤں گا، رات میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، میں پورے سال رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرنے والا آدمی بال بچوں پھنس جاتا ہے، آدمی کو کمانا پڑتا ہے، کھٹنا پڑتا ہے، نماز کا موقع کم ملتا ہے، نہیں کروں گا۔ تینوں نے کہا، حضرت میں آ گئے، آپ نے تینوں کی بات سن لی، آپ فرمایا تم ایسا کہہ رہے تھے، سنو انی لاخشاکم باللہ، میں تم سے زیادہ اللہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں اتنا خوف اللہ کا ہے تمہارے دل میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ کیا ہے، اللہ کا تدارک جتنا مجھے ہے تمہیں نہیں، اللہ کا ادراک جتنا مجھے ہے تمہیں نہیں ہے، میں تم سے زیادہ اللہ ڈرنے والا ہوں۔ لیکن میں سن لو، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کیا ہے، ایک نہیں 11 شادیاں میں نے کی ہیں۔ شادیاں میں نے اس لیے کی ہیں تاکہ تم بتانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ رزق کا مالک اللہ ہے۔ تم جو سمجھتے ہو کہ میں نے 2 شادی کر لی، ہمارے بچے کیسے کھائیں گے، یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر ایک مرد 2 شادی کرے گا تو اس کی محبت بڑھ جائے گی، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام نے جواز دیا ہے، اور ہر قبیلے سے تعلق بھی سوال کرنے کے لیے۔ میں نے شادی کماری سے بھی کی ہے، شادی بیاہی سے بھی کی ہے، شادی متعلقہ سے بھی کی ہے، بیوہ سے بھی شادی کی ہے۔ میں نے کیا ہے کہ بایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو مطلب ہے کہ جو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے پڑھنا ہوگا، میں نے رات میں قیام اللیل بھی کیا ہے، سویا بھی ہے، ایسا کرنا ہوگا، میں نے روزے رکھے بھی، روزے توڑے بھی ہیں، ایسا کرنا پڑے گا۔ میں نے شادی کی ہے، ایسا کرتا ہے تو مجھ میں سے ہے، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔
دوسری حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ جو بہت ہی کہیے کہ پارسا صحابی تھے، بڑے عبادت صحابی تھے. ان کی ایک مرتبہ ان کے ایک ساتھی جو مہاجر تھے ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ گھر نہیں تھے. ان کی بیوی ام درداء موجود تھی. کہا ام درداء آپ نے یہ ہاتھ کیا بنا رکھی ہے؟ بالکل میرے چڑے کپڑے ہیں، کپڑے صاف نہیں ہیں. آپ نے کوئی تو جو فیشن ہوتا ہے وہ کچھ آپ نے کیا نہیں ہے؟ کیوں؟ کہا کہ تمہارے بھائی کو اس سے مطلب نہیں ہے، تمہارا بھائی کو اس سے مطلب نہیں ہے. وہ دن بھر رات بھر جاگتے بات کرتا رہتا ہے، میرے پاس نہیں آیا کرتا. کہا ایسی بات ہے؟ چنانچہ وہ وہیں رہے. کہا کہ رات میں یہی قیام کروں گا. اتنے میں ابو درداء بھی پہنچ گئے اور کہا دیکھا میرے دوست آئے ہیں، مہاجر دوست ہیں. کہا کہ اے ام درداء کھانا کیا کرو، کھانا کیا کیا؟ کہا کہ کھانا کھاؤ کہ میں روزے سے ہوں. جن کا ہی وقت تھا. کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، جب تک تم نہیں کھاتے میں نہیں کھاتا. تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا. کہ روزے نہیں توڑو. تو حضرت اس صحابی عمرو بن عاص، سعد بن عاص غالب صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ روزہ توڑو. انہوں نے روزہ توڑوایا اور کھلایا. اور پھر رات ہوئی جو ہے کہا کہ آپ سو جائیے، مجھے بات کرنا ہے. کہ نہیں تم بھی سو، میں نہیں سوتا. پھر وہ بھی ساتھ میں کو سلایا. جب تہائی رات ہو گئی تو اٹھایا کہ آپ عبادت کرو، اب عبادت کرو. کہ بتایا کہ نہیں مطلب یہ پھر کہا کہ سنو ان لنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق ولزوجک علیک حق. کہا کہ اے میرے ساتھی تمہارا نفس کا تم حق ہے، تمہارا نفس کا تم حق ہے. نفس آرام مانگتا ہے، آرام کون کر لیتے؟ نفس کہتا ہے سو کون سو لیتے؟ اس کا حق ہے. تمہاری بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، حق ادا کرو. اور کہا کہ رات میں سو بھی جاگو بھی. اب تو ایک بیوی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا، وہ مسجد میں دو کھمبوں کے بیچ میں رسی باندھ لیا. پورا رات عبادت کرتی تھی. جب تھک جاتی تھی رسی پہ جھولتی تھی تاکہ نیند ختم ہو جائے. جب نیند آنے لگتا تھا تو رسی پہ جھولتی تھی، نیند ختم کر. کتنا عبادت شوق تھا. سوچیے کتنا شوق عبادت کا ہے. حالانکہ یہ محمود نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، لیکن ان کا شوق دیکھیے. وہ رسی دو پاؤں کے بیچ دو کھمبے میں رسی باندھ رکھا تھا، عبادت کرتی تھی. جب نیند اگر کا غلبہ ہوتا رسی میں جھولتی تھی تاکہ نیند ختم ہو جائے. جب نیند ختم ہوتا پھر دوبارہ عبادت کرتی تھی. ایک آپ مسجد میں گئے، دیکھا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ کہا یہ سفید رسی ہے. کہا کیوں؟ وہ عبادت کرتی ہیں، جب وہ تھک جاتی ہیں اور نیند آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے تو جھولتی ہے. کہا نہیں کھول دو، اس کو کھول دو. کہا نہیں. کہا پھر کہا تمہارا نفس تو تم حق ہے. کہا کہ اے صفیہ رات کے کچھ پہر میں سو بھی عبادت بھی کرو. ایک وہ تھے جس کو منع کیا تھا کہ عبادت مت کرو. ہم ہیں کہ عبادت سے بھاگتے ہیں. غلط کیجیے. ایک وہ تھے کہ کہا جاتا کہ مت کرو. کتنا کرتے ہو، کتنا نماز پڑھتے ہو، کتنے رکھتے ہو، ان کو منع کیا جاتا تھا. اور ہم ہیں کہ ہم نے کہا جاتا عبادت کو بات نہیں کرتے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں میں. جو وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں. وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھنے والے، ہم بھی اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں. انہیں بھی نبی پر ایمان تھا اور ہمیں بھی ایمان ہے. پھر بھی کتنا فرق ہے. یہی وجہ ہے، یہی ایک فرق ہے کہ انہیں عزت ملی، انہیں احترام ملا، انہیں قدر ملا، دنیا میں چھا گئے. دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ذلیل ہیں، گھر میں بے عزت ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے عبادت سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے انحراف کیا ہے. منہ موڑا اس کا یہ صلہ بھی مل رہا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے تو ہمیں بھی کرنا ہوگا. تو بات اسی بھاگ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی باتیں ہیں کہ اے لوگو دین میں غلو مت کرو. تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی، انہوں نے دین میں غلو کیا ہے، دین میں اضافہ کیا ہے، دین کو میں بڑھا چڑھا کر کام کیا ہے. غلو مت کرو. ایک حدیث پاک میں بات سناتا ہوں. فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد بقول عبد اللہ ورسولہ. رواه البخاری و مسلم. فرماتے ہیں کہ لا تطرونی،
اے لوگوں مجھے بڑھا چڑھا کر پیش کرو، مجھے بڑھا چڑھا کر مت پیش کرو، میرا جو مقام ہے مقام بیان کرو، میرا جتنا مقام ہے اتنا ہی بیان کرو، مجھے بڑھا چڑھا کر مت بیان کرو۔ میں انسان ہوں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے چمڑے کو پانی بھگو کر چوستی تھی، میں اس عورت کا بیٹا ہوں۔ اے لوگوں میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو بھوک کے مارے سوکھے چمڑے کو پانی میں بھگوتی تھی، چوستی تھی۔ اے لوگوں میں وہ آدمی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے کئی دن ہوا کھانا میں نہیں کھا سکا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اے لوگوں میں یتیم ہوں، میرا باپ پہلے مر گیا ہے، میں بھی ایک باپ کی اولاد ہوں، میرے بھی اولاد ہیں، میں کئی پاک بھی ہوتا ہوں، ناپاک ہوا کرتا ہوں۔ اے لوگوں لا تطرونی، مجھے بڑھا کر مت کرو، میرا جو مرتبہ ہے اتنا ہی رہنے دو، مجھے آگے مت بڑھاؤ، میں ایک انسان ہوں، کہیں بھول بھی جاتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بھول گیا۔ یاد کیجیے بخاری کی حدیث ہے، آج میں پڑھ رہا تھا، بخاری جلد اول کی حدیث آپ جو ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ فجر کا وقت تھا، یہ بات یہ حدیث سننے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ آئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، نبی جو ہے نور سے بنا ہے، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی عالم وغیرہ کے لیے حدیث حجت ہے، لیکن فرماتے ہیں اے لوگوں آپ فرماتے ہیں کہ آپ وسلم جمعہ فجر کا وقت ہے، اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کر دی گئی ہے، لوگ کھڑے ہوں گے، ادرت الصفوف، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، فجر کی جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، بالکل سب سیدھی کر لی گئی ہے۔ اتنے میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں جنبی ہوں، اب ہمارے ہیں مکانکم، ٹھہرو، فوراً گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد غسل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں، حدیث کی لفظ ہے وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، وہ آپ جب واپس آئے تو آپ کو سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی گر رہا تھا۔ یہ حدیث بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، ابو داؤد کی بھی ہے، کئی کتاب یہ حدیث ہے، اتنی صحیح حدیث ہے یہ جو حدیث پیش کر رہا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اقامت ہو چکی ہے، نماز کے لیے صفیں سیدھی کر گئی ہیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، اتنے میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں تو جنبی ہوں۔ آپ بھول گئے تھے، انسان بھول گئے تھے، فوراً گھر جاتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، نہا کے آتے ہیں، اس حال میں آتے ہیں کہ آپ پر سر سے پانی گر رہا تھا، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، پھر نماز پڑھاتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں اے لوگو انما انا بشر، میں انسان ہوں، تم بھولتے ویسے میں بھولتا ہوں، میں جنبی تھا، میں بھول گیا تھا، میں نماز پڑھنے آ گیا تھا، اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو ناپاک ہوں، پھر میں گھر گیا کیا کیا ہوں۔ اس لیے اس سے کیا معلوم ہوا؟ دو بات معلوم ہوئی کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اس بات معلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی معنی کی دوسری حدیث بھی ہے